بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 11 جون بروز ہفتہ ہم بات کریں گے 3 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر ترین رہنما اور سینئر وزیر اور جو پاکستان مسلم لیگ نون کے جنرل سیکرٹری ہیں، ان کے ایک تقریب میں وہ خطاب کرتے ہیں اور وہاں عمران خان زندہ باد کے نعرے گونجتے ہیں اور وہ عوام کو چپ کرواتے رہتے ہیں اور عوام چپ نہیں ہوتی۔ اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو جس کو بھی اپنے ساتھ ملا کے کھیلنا چاہیں، یہ جیسے بھی اپنے لیے اداروں سے عدالتوں سے یہ فیسیلیٹیٹر لے لیں، اور ان کو اگر یہ لگتا ہے کہ اس طرح یہ حکومت کر پائیں گے یا عوام پر حکمرانی کر پائیں گے، تو یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ چیزیں بڑی مختلف اور مشکل ہوتی جا رہی ہیں امپورٹڈ حکومت کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام اب تنگ ہوتی جا رہی ہے، اور ایک بات آپ یاد رکھیں کہ آپ اتنا بھی نہ کسی کو ذلیل کریں۔ آج جو مفتاح اسماعیل کی طرف سے پریس کانفرنس کی گئی ہے، اچھا ایک مفتاح سے سوال پوچھا گیا کہ 25,000 روپے میں آپ گھر کا بجٹ بنا کے دے دیں اور پھر ہم کہیں گے کہ آپ واقعی بڑے اچھے وزیر خزانہ ہے، تو اس نے کہا جی 25,000 میں نہیں بن سکتا۔ اب ان سے سوال کیا جا رہا ہے اور وہ بھاگی جا رہے ہیں، اور دوسری طرف مریم اورنگزیب پریس کانفرنس ہو رہی ہے، پوسٹ بجٹ جو پریس کانفرنس ہے اس میں وہ ویڈیو گیم کھیلتی ہوئی پائی جاتی ہیں۔ یہ ہے ان کی میچیورٹی۔ جب ان سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے اربوں روپے جو مختص کیے ہیں لیوی کے تیل سے، جو آپ نے ڈیزل اور پٹرول سے نکالنے، وہ کیسے نکالیں گے، اس کا جواب مفتاح اسماعیل کیا دیتے ہیں، ایسے شرمناک جواب کہ ہر پاکستانی یہ سمجھتا ہے کہ یہ پاکستان اور عوام پاکستان کے ساتھ خیر خواہ نہیں ہیں، یہ کسی بڑے کے خیر خواہ ہو سکتے ہیں، کسی سپر پاور کے خیر خواہ تو ہو سکتے ہیں، یہ پاکستانیوں کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نیب میں جو انہوں نے NRO لیا ہے، نیب کے قانون میں ترمیم کے حوالے سے، وہ بڑا اہم ہے۔ نیب قانون میں ترمیم کے حوالے سے جو اختیارات نیب سے اب لے لیے گئے ہیں، اس کا مختصر 3-4 پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری تھا۔ میں کل سے سوچ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ نیب ترمیمی بل کے بعد صرف اثاثوں پر کیس نہیں بن سکے گا، جو آمدن سے زائد اثاثے ہیں صرف اس کی بنیاد پر کیس نہیں بنے گا۔ پہلے کرپشن ثابت کرنا ہوگی کہ یہ کرپشن کے پیسوں سے، آمدن سے جو زائد اثاثے ہیں اس سے یہ سارا مال بنایا ہے، اور ثبوت پیش کرنے کا مکمل بوجھ ملزم کی بجائے نیب پر ہوگا۔ ہمارے کرمنل لاء میں جو برڈن آف پروف ہے وہ پروسیکیوشن کے اوپر ہے، اور اب بدقسمتی سے نیب کے قانون کو بھی عام کرمنل قانون کی طرح بنا دیا گیا ہے۔ جب مریم نواز سے یہ کہا جاتا تھا کہ آپ بتائیں کہ آپ نے یہ جو بینیفیشری ہیں آپ ایون فیلڈ کی، تو آپ جواب دیں، تو اس وجہ سے ان کو سزا ہوئی تھی کہ برڈن آف پروف تھا ملزم پہ۔ جتنے بھی نیب کے قانون کی ایک ہی خوبی تھی، اور وہ یہ تھی کہ برڈن آف پروف تھا ملزم پر۔ جب اس پر الزام لگا کہ آپ کا آمدن 100 روپے تھی، اثاثے آپ کے 1,000 روپے تھے، ثابت کریں یہ کیسے جائز تھے، یہ انہوں نے ختم کرتے ہوئے برڈن آف پروف اب پروسیکیوشن پر ڈال دیا ہے، اور پروسیکیوشن کے لیے ثابت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ عام کرمنل کیسز بہت ڈیفرنٹ ہیں، اور نیب کا قانون یہ اسپیشل قانون تھا، یہ بالکل ڈیفرنٹ تھا، لیکن بدقسمتی سے جو ہے انہوں نے دھجیاں اڑا دی ہیں، اور اب یہ جو معاملہ ہے یہ سامنے آیا ہے، اور اس کے اندر جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ثبوت پیش کرنے کا مکمل بوجھ ہے وہ انہوں نے ڈال دیا ہے نیب پر۔ ترمیمی بل میں کہا گیا کہ ملزم کے خلاف قیاس پر سزا کی نیب کی جو سیکشن 14 ہے وہ ختم کی گئی ہے، کہ اگر ملزم کے خلاف کوئی یہ پاسبلٹی ہے کہ اس نے کوئی کرپشن کی ہے یا کوئی کیس کیا ہے، قیاس کی بنیاد پر جو کارروائی تھی سیکشن 14 کے تحت وہ ختم کر دی گئی ہے۔ بیرون ملک سے آنے والی دستاویزات بطور شہادت عدالت میں پیش نہیں کی جا سکیں گی۔ جو قطری خط تھا، جو مریم نواز کی طرف سے مختلف ڈاکومنٹس آتے تھے، یا شریف خاندان کے خلاف مختلف اداروں کو، بیرونی اداروں کو خط لکھے جاتے تھے، وہ ان کی کرپشن کے بارے میں ثبوت دیتے تھے۔ نیب کے قانون میں انہوں نے ترمیم کر کے اب یہ کر دیا ہے کہ جو بیرون ملک سے آنے والی دستاویزات وہ شہادت کے طور پر قبول ہی نہیں کی جائیں گی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ان کے سوئس بینکوں میں پیسے پڑے ہیں، سوئس بینکوں سے کوئی شہادت آتی وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اگر ان کے لنڈن میں جائیدادیں ہیں، دبئی میں جائیدادیں ہیں، ان کی آسٹریلیا میں جائیدادیں ہیں، وہ قابل قبول ہی نہیں ہے۔ انہوں نے اٹھا کر پھینک دیا ہے، اور یہ جتنا ایلیٹ کلاس تھی ان کو الگ کر دیا ہے،
اور ان کے حوالے سے انہوں نے بالکل ڈیفرنٹ پالیسی بنا دی ہے۔ بل کے مطابق بے بنیاد مقدمے پر نیب افسر کو 5 سال قید اور 10 لاکھ جرمانہ ہوگا۔ اب مجھے بتائیں کہ آپ پورا زور لگا دیں، جس کا امجد پرویز صاحب جیسا وکیل ہو، جنہوں نے کروڑوں روپے وکلا کو فیسیں دی ہوں اور وہ مقدمہ جیت جاتے ہیں، تو نیب افسر اگر اس کو یہ پتہ ہو کہ بھئی میں اور کسی کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ جو کیس ہے جج کے سامنے قتل ہوتا ہے، لیکن جج کو اس کیس کو ثابت کرنے کے لیے پروسیکیوشن کو ایویڈنس دینی پڑتی ہے، ایویڈنس ہوگی تو وہ ثابت کر پائے گا، اس کے علاوہ وہ ثابت جج آنکھوں سے دیکھ رہا ہے لیکن ہمارا قانون جج کے ہاتھ باندھ دیتا ہے، وہ نہیں ثابت ہو سکتا۔ تو مجھے بتائیں کہ نیب افسر اس کو کیسے یقین ہوگا کہ میں جو کیس بنا رہا ہوں 100% سزا ہوگی؟ اگر اس کو یہ یقین نہیں ہوگا تو وہ اس کا دماغ خراب ہے کہ وہ ایسے کام میں پڑے گا۔ پھر کون سا نیب افسر ہے جو کوئی کیس درج کرے گا جس کو پتہ ہے 5 سال سزا بھی ہوگی، نوکری بھی جائے گی اور 10 لاکھ جرمانہ ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے نیب کو قانونی اور عملی طور پر ختم کیا ہے۔ نیب ترمیم میں یہ کہا گیا ہے کہ رجسٹرڈ کمپنی کے فراڈ پر نیب کوئی ایکشن نہیں لے گا، صرف ان رجسٹرڈ جو کمپنیز ہیں ان کی حد تک نیب ایکشن لے گا، جو رجسٹرڈ کمپنی ہے اس کی حد تک نیب نہیں لے گا، وہ SECP کے پاس جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر عوام الناس سے فراڈ ہوگا تو 100 سے زائد ایگریوڈ لوگ آئیں گے، تو عوام الناس کے فراڈ میں جیسے آپ نے دیکھا پیراگون کا ریفرنس دائر ہوا، جیسا آپ نے دیکھا ایڈن کے خلاف 100 سے زائد لوگ ہوں گے تو تب ہی کارروائی ہوگی۔ 99 98 یا 90 لوگ اگر آ کے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ فلاں بندے نے فراڈ کیا ہے اور بھی لوگ ہیں، اور اگر ان کے پاس 100 کا فگر پورا نہیں ہے تو نیب کارروائی نہیں کرے گا۔ یہ ترمیم کر کے انہوں نے جو نیب کا قانون ہے اس کو عملی طور پر ختم کر دیا ہے۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد جو پریس کانفرنس ہوتی ہے، پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس، اس میں جب سوال کیا جاتا ہے مفتاح اسماعیل سے، آپ نے ایک دیکھا ہوگا اس سے امیچور، مفتاح اسماعیل سے امیچور میں نہیں سمجھتا کوئی اور وزیر ہوگا، اور وہ تو ان کی حالت یہ ہے کہ پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور سارے کے ساری وہ جو چغلیاں کیے جا رہے ہیں عمران خان کی حکومت کی، کہ عمران خان کی حکومت نے یہ کیا۔ بھئی اب آپ کی حکومت ہے، آپ بتائیں آپ نے آگے کیا کرنا ہے۔ یہ پریس کانفرنس ہے، پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس، آپ قوم کو وہ بتائیں کہ آپ عمران خان کی کہانیاں وہاں پر لے کر بیٹھ گئے ہیں، اور پھر اس سے بڑھ کر کیا ظلم ہوگا کہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے اور اس پر فواد چودھری نے بڑا اچھا تبصرہ کیا، کہتے ہیں کہ یہ حکومت کتنی سنجیدہ لوگوں پر مشتمل ہے، اس کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ وزیر خزانہ پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور وزیر اطلاعات ان کے ساتھ بیٹھ کر مسلسل فون پر ویڈیو گیم کھیل رہی ہیں۔ آپ کو یاد ہے کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب مریم نواز پہنچی تھیں، مریم نواز سے سوال کیا گیا کہ یہ جو آپ کے آس پاس وفاقی وزراء ہیں یہ تو قوم کے پیسوں سے تنخواہیں لیتے ہیں، یہ تو قوم کے ملازم ہیں، اور آپ کے ساتھ یہ 3 4 گھنٹے عدالتوں میں بیٹھے ہیں، یہ آپ کے ذاتی ملازم ہیں یا یہ قوم کے ملازم ہیں؟ جب یہ سوال پوچھا گیا تو مریم نواز نے کہا نہیں، آپ اندازہ لگائیں، آپ کو کیا پتہ یہ کتنا کام کرتے ہیں، اگر ان کے کوئی کام میں کمی آئے تو وہ بتائیں۔ یہ میرے ساتھ مریم اورنگزیب کھڑی ہیں، رات 2 بجے تک یہ بجٹ پر کام کرتی ہیں۔ اب ان سے پوچھے عقل کے اندھو کہ وزیر اطلاعات کا بجٹ پہ کیا کام ہوتا ہے؟ وزیر اطلاعات نے بجٹ کے لیے کون سا، ہاں یہ ہے کہ جھوٹ گھڑنے کے لیے کہ قوم کو کیسے دھوکہ دیا جا رہا ہے یا فراڈ کیا جا رہا ہے، اس پہ تو کام ہو سکتا ہے۔ کہتی ہیں کہ 2 بجے تک رات بجٹ پر کام کرتی ہیں، تو جب ان کا ڈیوٹی آورز ہیں اور وہ آپ عدالتوں میں ان کو اپنے ساتھ جو ایک مجرمہ کے ساتھ 4 وزیر آگے پیچھے سیکیورٹی کے طور پر ہوتے ہیں اس ملک کا، اور کیا بنے گا؟ اور پھر مریم نواز سے جب سوال کیا جاتا ہے تو وہ آگے غصہ کر جاتی ہیں کہ نہیں آپ ان کی کارکردگی پہ انگلی اٹھائیں، اس کے علاوہ آپ ان کے اوپر بات نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے، اور وہ مفتاح اسماعیل سے یہ پوچھا گیا کہ 25,000 روپے میں گھر کا بجٹ بنا کے دے دیں، تو مفتاح اسماعیل سے سوال پوچھا اور مفتاح اسماعیل بجائے اس کے کہ سوال کا جواب دیتے، انہوں نے کہا کہ عام آدمی کا بجٹ بنانا مشکل ہے۔ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں عام آدمی کا جو بجٹ بنانا ہے وہ بہت مشکل ہے۔ مفتاح اسماعیل کا اس موقع پر کہنا تھا کہ عام آدمی کا بجٹ بنانا، 25,000 روپے والے کا بجٹ بنانا بہت مشکل کام ہے، اور اس وقت کوئی بھی پاکستانی جس کی آمدن 25,000 روپے ہے وہ گھر نہیں چلا سکتا، یہ ملک کا وزیر خزانہ کہہ رہا ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ یہاں پر جو ہماری میجورٹی ہے ان کے تو 25,000 سے بھی کم آمدن ہے، جو مزدور طبقہ ہے، جو دہاڑی پر جا کر کام کرتے ہیں، ان کی تو 25,000 روپے انکم نہیں ہے۔ 25,000 میں تو ان کا سارے کا سارا پہلے خرچ ہو جاتا ہے، اور ملک کا وزیر خزانہ کہہ رہا ہے کہ نہیں،
25,000 میں گھر کا بجٹ نہیں بنایا جا سکتا۔ جو گھر کا نہیں بجٹ بنا سکتے بدقسمتی سے وہ ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں، اور وہ اب ہمارے ملک میں اپنی من مرضیاں کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف جو معاملہ ہے اور وہ ہے احسن اقبال کا۔ احسن اقبال کو یہ ان کی جو ذلت ہے یہ ان کا مقدر بن چکی ہے۔ عوام کی جو آہ ہے، جو غریب کی آہ ہے، وہ فرش تک جاتی ہے۔ چاہے غریب گھر پر بیٹھا ہے، چاہے ان کے مظالم کے خلاف وہ احتجاج کے لیے نہیں نکل رہا، لیکن آپ اندازہ لگائیں کتنی مائیں روتی ہوں گی جن کے بچوں کو کھانا نہیں ملتا، کتنی مائیں ہیں جن کی بچیاں بیٹھی ہیں وہ شادی نہیں کروا سکتی، کتنی ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو اسکول چھڑوا دیے ہیں، ان کے پاس ماہانہ فیس دینے کے پیسے نہیں ہیں۔ کیا ان کی بد دعائیں نہیں لگیں گی ان کو؟ کیا ان کی آہیں نہیں لگیں گی؟ جو بھی اس ملک کے اوپر ظلم کرے گا وہ یہ بات یاد رکھے کہ یہ جو ظلم ہے اللہ کی بھی ایک عدالت ہے۔ یہ عدالتوں سے لے لیں ضمانتیں، ان کے 16 ارب کی منی لانڈرنگ کے کیسز میں عدالت 10 لاکھ کے مچلقوں کی وہ ضمانتیں دے دے، لیکن جو اللہ کی عدالت ہے اور اللہ پھر اسی دنیا میں دکھاتا ہے، اور اسی دنیا میں اللہ پاک اس کو عبرت کا نشان بناتا ہے جو ظالم ہے۔ احسن اقبال ایک تقریب میں آج خطاب شروع کیا، جوانوں سے وہ مخاطب ہوتے ہیں، اور عمران خان زندہ باد کے نعرے ایسے گونجے ہیں، وہ میں نے ٹویٹر پر وہ ویڈیو بھی جو اپلوڈ کی ہے، ایسے نعرے گونج رہے ہیں کہ جیسے ساری کی ساری جو وہاں پر بیٹھے شرکا ہیں وہ عمران خان زندہ باد، عمران خان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں۔ اور احسن اقبال یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے، وہ کہتے ہیں ان کو وہ فیل کروا رہے ہیں، اب ڈٹھائی دیکھیں کہ جیسے ان کے احسن اقبال زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں۔ کہتے نہیں اب نعرے نہ لگیں، میں نے بڑی سیریس باتیں کرنی ہیں تو اب نعرے نہ لگیں اور مجھے اپنے سے بات کرنے دیں، اور پیچھے سے عمران خان زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں۔ عوام کو یہ نہیں روک سکتے، عوام کا جو شعور ہے اس کو نہیں روک سکتے۔ دیر ضرور ہے، اندھیر نہیں ہے، اور انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے ملک کو ان سارے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔